بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله المرتضى وشرف حبيبه المجتبى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. معزز مکرم برادران ملت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سلسلے وار ہفتہ واری درس تفسیر قرآن کا یہ تسلسل ہے، اور باقاعدہ درس قرآن کے ضمن میں یہ نویں نشست، نواں لیکچر اور نواں درس ہے، جس میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 11
اور رکوع نمبر 12 کے مضامین مختصراً بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ نویں نشست نواں درس ہے اور سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 11 اور رکوع نمبر 12 کے مضامین کی تشریح کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی مقدس مبارک آیتیں جو پڑھی گئی ہیں وہ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 11 کی آیتیں ہیں، اس کی تلاوت ہوئی ہے اور آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ قبل اس کے کہ وضاحتی گفتگو کی جائے، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل سے۔ تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تو تم اکڑ گئے، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں، جسے وہ بہت ہی ان کے کفر کی وجہ سے وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ جو تصدیق کرتی تھی اس کی جو ان کے پاس تھی، وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، تو پھٹکار ہو اللہ کی کفر کرنے والوں پر۔ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی حسد کے مارے، کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جسے اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو نازل کی گئی ہے ہم پر، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی حق تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرمائیے پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان رکھتے تھے؟ اور بے شک آئے تمہارے پاس موسیٰ روشن دلیلیں لے کر، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، اس کے بعد تو تم اور جفاکار ہو۔ اور یاد کرو جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے، اور غور سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، سیراب ہو چکے تھے ان کے دل بچھڑے سے، یہ ان کے پہم انکار کی نحوست تھی۔ فرمائیے برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہیں یہ تمہارا ایمان اگر تم ایماندار ہو۔ آپ فرمائیے اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت ہے اللہ کے ہاں مخصوص تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو، اور ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کے زندہ رہنے دیا جائے اسے 1000 سال، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب اسے جیتے رہنا، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 11 کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی چند بدخصلتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہودیوں کی گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے درمیان تشریف فرما ہوئی، جب سرکار مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے، آپ نے اپنی رسالت کو تسلیم کرنے کی طرف آپ نے بلایا، تو وہ خوب اچھی طریقے سے پہچان گئے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر توریت میں، انجیل میں موجود ہے، آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے لگے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جیسا باپ کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کبھی کوئی شک کوئی تردد نہیں ہوتا، اس طرح بغیر کسی شک و وہم و گمان و تردد کے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے۔ ان کو یقین سے معلوم ہوا اور بڑے پکے طریقے سے یہ بات ان کو معلوم تھی کہ یہی وہ نبی آخر الزماں ہے جن کا ذکر توریت میں، انجیل میں موجود ہے۔ لیکن اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود، اس طرح پہچاننے کے باوجود، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا گوارا نہیں کیا۔ یہ تاریخ کا نہایت عجیب و غریب باب ہے۔ حیرت ہوتی ہے یہاں پہنچ کر کہ کس طرح انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے، کتابوں میں سرکار کا ذکر موجود تھا، اس سے واقف تھے، پہچان گئے تھے، جانتے تھے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ نہایت عجیب و غریب بات ہے، اور عقل کی بنیاد پر اس بات کو حل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ بس یہاں وحی الہی توفیق کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشادات گرامی یہاں رہنمائی کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے
کہ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ ہدایت صرف اسی کا مقدر بنتی ہے جس کو رب کریم پروردگار عالم اپنی مرضی سے ہدایت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا، احادیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے، اور جو توفیق سے محروم ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس کا زندہ ثبوت مدینہ طیبہ کے وہ یہود و نصارہ ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں موجود تھے، اور سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تو وہاں وہ رہتے تھے، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست بلا واسطہ ان کو دعوت دی، تو انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچان گئے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو قرآن مجید اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے کہ ہدایت کا تعلق حق کی توفیق اور حق کو قبول کرنے کی توفیق، قبول حق کی توفیق یہ صرف من جانب اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے تو کسی رہبری کرنے والے کو اور راہ بتانے والے کو نہیں پائے گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس کا ذکر فرما رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، توریت شریف عطا کی گئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اور پے در پے ہم نے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک کے بعد دیگر پیغمبر دنیا میں آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، ان کے بعد ایک کے پیچھے ایک ہم نے پیغمبر بھیجے۔ وہ پیغمبر اے بنی اسرائیل وہ سب تمہارے ہی تو درمیان میں آئے، وہ کتاب تمہارے ہی تو درمیان پڑھی جاتی رہی، وہ کتاب برحق، وہ کلام مبین، وہ کتاب مجید کہ جو تم کو عطا کی گئی توریت شریف، شب و روز تمہارے ہی تو معبدوں میں وہ کتاب پڑھی جاتی رہی، تمہارے ہی مدرسوں میں، تمہاری خانقاہوں میں ہی میں تو اس کی تعلیم ہوتی رہی، تمہاری مجلسوں ہی میں تو اس کے چرچے رہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم بالکل اننون ہو، ایسا تو نہیں کہ تم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ تم کچھ واقفیت ہی نہیں رکھتے، تم کو تو توریت دی گئی، جس کو توریت دی گئی وہ مصطفیٰ کو کیسے نہیں پہچانتا؟ چلو پہلے سے کوئی معلومات نہیں، کوئی رہبری نہیں، کوئی نبی نہیں آئے، کوئی کتاب نہیں ملی، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانے، تو بات پھر بھی سوچنے سمجھنے کے قابل تھی کہ شاید معلوم نہیں ہوا ہوگا، کوئی عذر پیش کر سکتے تھے ہوں گے، کچھ بھی گفتگو ہو سکتی تھی اور کچھ بھی بات کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم میرے مصطفیٰ کو نہیں پہچانتے؟ ارے تمہاری مجلسوں میں تو توریت پڑھی جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توریت پڑھی جائے اور مصطفیٰ کی نعت بیان نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے تو کتاب عطا کی موسیٰ کو، اور ہم نے پے در پے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات باہرہ دلائل واضحہ عطا کیے، اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینائی لوٹ آتی، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو جلد خوب چمکدار اور روشن ہو جاتی اور برس کا اثر ختم ہو جاتا، حد تو یہ ہے کہ مردے کو مس کر دیتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، غیب کی خبریں عطا فرماتے۔ ہم نے تقویت دی انہیں جبریل سے۔ یہاں بطور خاص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی یہ بدقسمتی رہی کہ ہمارے سرکار پاک علیہ السلام کی بے قدری کرنے سے پہلے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بے قدری کی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایسے رہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم کیا، بقیہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اشارہ دے رہا ہے کہ تم جو میرے نبی سے دشمنی کر رہے ہو، یہ تمہاری پہلی عادت نہیں، پہلا طریقہ نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، تمہاری فطرت ہی یہی ہے، تمہارا سابقہ ریکارڈ ہی یہی ہے۔ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف اگین اینڈ اگین۔ تم اگر آج میرے مصطفیٰ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو تو اس سے پہلے جب عیسیٰ آئے تھے تو اس وقت تمہارے باپ دادا نے یہی تو حرکت کی تھی، یہی تو کام تم نے کیا تھا۔ حالانکہ عیسیٰ کو ہم نے روشن نشانیاں دیں، ان روشن نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود تمہارے دلوں پر جو مہر لگی رہی وہ لگی ہی رہی۔ ہم نے انہیں روح القدس سے تقویت دی۔ عیسیٰ دنیا میں آئے تو ایسے ہی خالی ہاتھ نہیں آئے، وہ تو روح القدس کی تائید کے ساتھ دنیا میں تشریف لے آئے۔ روح القدس سے مراد کیا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں روح القدس سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، یعنی اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید فرمائی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں روح القدس سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا تھا اور جس کی برکت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ دونوں تفسیریں اپنی جگہ معتبر ہیں اور دونوں باتیں قابل قبول ہیں۔ ہم نے تقویت دی انہیں روح القدس سے، اگر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم مراد لیا جائے تو وہ بھی وسیلہ ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی ذات گرامی شخصیت مبارکہ مراد لی جائے تو وہ بھی وسیلہ ہے۔ تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہارا نفس پسند نہ کرے تو تم اکڑ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پیغمبروں کی بات کو ماننا نہیں چاہتے، تم یہ چاہتے ہو کہ پیغمبر تمہاری بات مانے،
تمہارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم پیغمبروں کی اطاعت کرو، تم یہ چاہتے ہو کہ پیغمبروں سے اپنی بات منواؤ، تمہارا تو یہی طریقہ رہا۔ اب میرے نبی ایک ایسی چیز لے کر تمہارے پاس آ رہے ہیں جسے تم سننا گوارا نہیں کرتے، تو تم قبول کرنے سے انکار کر رہے ہو۔ تمہارا تو سابقہ ریکارڈ بھی یہی ہے، جب کبھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جسے تمہارا نفس پسند نہ کرے تو تم اکڑ گئے۔ چلو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے ہیں، تم کو وہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ آخری زمانے کا پیغمبر، وہ انسانیت کا نجات دہندہ کیوں نہیں آیا؟ تم یہ کہہ رہے ہو تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ عیسیٰ کس کی قوم میں تشریف لائے؟ وہ کون سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے؟ وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ اگرچہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن ان کی والدہ تو بنی اسرائیل ہی سے تو تعلق رکھتی تھیں، وہ پوتے نہ صحیح نواسے تو بنی اسرائیل کے گھرانے ہی کے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے جو پیدا کیا، ان مقاصد میں سے، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی نبی آئے گا، جو بھی شان والا پیغمبر آئے گا وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس بے بنیاد اور ان کی ایک بے اصل اور ان کی یہ انصاف سے دور دلیل کو کاٹنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کے تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، تو ان کو کیا تم بنی اسماعیل کہو گے، کیا بنی اسرائیل کہو گے؟ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ددیال نہ صحیح نہ نیالی تعلق تو قوم بنی اسرائیل ہی سے رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تم اپنے نفسوں کی پیروی کرنے والے ہو۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ سب بہانے ہیں۔ عیسیٰ کون سے خاندان میں سے تھے؟ ان کا ننیال کون سا تھا؟ ان کی والدہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حجاز میں پیدا ہوئے؟ کیا مکے میں عبد المطلب کے خاندان میں بنی ہاشم کے چراغ بن کر پیدا ہوئے؟ کیا وہ عرب شریف کی سرزمین پر پیدا ہوئے؟ وہ تو بیت المقدس میں پیدا ہوئے، بنو اسحاق میں پیدا ہوئے۔ خاندان بنی اسرائیل کی ایک نمائندہ مبارک برگزیدہ خاتون سیدتنا بی بی مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، لیکن تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے یہودیوں؟ بنی اسماعیل میں میرے نبی کے تشریف لانے کو ایک بہانہ بنانے والوں، تم نے بنی اسرائیل کے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ تمہارا سابقہ ریکارڈ تمہاری کتابوں میں ہے، تم دیکھو۔ جب کبھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا ایسا حکم لے کر جسے تمہارا نفس پسند نہ کرے تو تم اکڑ گئے، بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تو قتل کرنے لگے۔ ابھی تو میرے مصطفیٰ کو تم جھٹلا رہے ہو، تم ہی تو ہو جس نے یحییٰ و زکریا کو قتل کر دیا، تم ہی تو ہو جس نے بے گناہ پیغمبروں کی جان لے لی، اور اب کیا میرے نبی کے سامنے دودھ میں دھلے بن کر اپنے آپ کو بہت برگزیدہ اور صاف ستھرے پیش کر رہے ہو؟ تم ہی تو ہو کہ جس نے بعض نبیوں کو جھٹلایا، اور تم ہی تو ہو کہ بعض کو تم نے قتل کر ڈالا۔ تم نے عیسیٰ کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنا لیا تھا، ہماری رحمت نے ان کو بچا لیا، ورنہ تم ان کو بھی قتل کر دیے ہوتے۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں۔ یہودی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم کسی کی کوئی بات نہیں سنتے، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، ہمارے عقائد سے ہمیں کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، ہم کسی کی سحر بیانی سے متاثر نہیں ہوں گے، ہم کسی کی گفتگو کا اثر قبول نہیں کریں گے، ہم کسی کے معجزے کو دیکھ کر تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی ہٹ درمی تھی، اور واقعتاً وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے ان کو نہیں مانا، ہمارے سرکار پاک علیہ السلام کے معجزے دیکھے نہیں مانا۔ یہودی بولے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، بلکہ پھٹکار دیا ہے اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو تمہارا بہت بڑا مائنس پوائنٹ ہے جس کو تم اپنا ایک پازیٹیو پوائنٹ سمجھ کر پیش کر رہے ہو، یہ تو تمہاری شخصیتوں کا منفی پہلو ہو جس کو تم فخریہ مثبت انداز میں پیش کر رہے ہو۔ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں، تو کیا غلاف چڑھے ہونا کوئی اچھی بات ہے؟ معجزے کو دیکھ کر معجزے کا اثر قبول نہ کرنا، اور نبیوں کی زبان سے کلام حق کو سن کر اس کا اثر قبول نہ کرنا، ارے تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ گئے گزرے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ جو بات مذمت کے قابل ہے اس کو فخریہ پیش کر رہے ہو، تعریف سمجھ کر پیش کر رہے ہو، اچھی بات سمجھ کر پیش کر رہے ہو، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے اللہ نے انہیں ان کے کفر کی وجہ سے، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہودیوں کی بری صفت بیان کر رہا ہے کہ نبیوں کو جھٹلانا ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس تھی، یعنی جب قرآن آیا جو توریت کی تصدیق کرتا ہے تو اس سے پہلے فتح کی دعا مانگتے تھے کافروں پر۔ قرآن کی نزول سے پہلے یہودیوں کا طریقہ یہ تھا، یہود و نصارہ کا، تفسیر قرطبی میں ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے، دیگر مستند معتبر تفاسیر میں یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ جب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما نہ ہوئے تھے، اس وقت یہود و نصارہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کافروں مشرکوں سے ان کی جنگ ہوتی، اور جب جنگ میں دیکھتے کہ شکست ہونے والی اور ہارنے والے ہیں، جب کوئی راستہ باقی نہ رہتا اور جب کوئی تدبیر باقی نہ رہتی، جب ہر طرح سے بے بس بے کس ہو جاتے، تو انہیں بے سہاروں کے سہارے
بے آسروں کے آسرا محمد الرسول اللہ کا سہارا مل جاتا. اگرچہ کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، مگر سرکار کا نام مبارک ان گرتوں کو تھام لیا کرتا تھا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح دعا مانگتے کہ جب دیکھتے کہ فتح کے ظاہری امکانات پورے طور پر ختم ہو گئے، فتح کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا، کوئی پاسبلٹی باقی نہیں رہی کامیابی کی، تو ایسے موقع پر وہ کیا کرتے، توریت شریف کھولتے اور جہاں سرکار کا ذکر مبارک ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے توریت شریف کھول کر، اور ہاتھ رکھ کر دعا مانگتے. سرکار کے اوصاف و کمالات کا جہاں ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھ کر دعا مانگتے. اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون. اے اللہ ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے آخری زمانے میں وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جب کامیابی کا کوئی امکان باقی نہ رہتا اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دیتا. جب بچنے کی کوئی امید نہ ہوتی اس وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وہ بچ جاتے. جب کوئی سہارا کوئی آسرا باقی نہ رہتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا آسرا ان کو کام آ جاتا. اگرچہ کہ سرکار دنیا میں ظاہری طور پر ابھی تشریف نہیں لائے تھے، لیکن دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ فرما ہونے سے پہلے آپ کا نام ان کے کام آیا کرتا اور ان کو دشمنوں کے مقابلے میں نجات اور کامیابی نصیب ہوتی. محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں جلوہ فرما نہ ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر، یعنی اس نبی کے وسیلے سے. تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے. سو پھٹکار ہو اللہ کی کفر کرنے والوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیسے کھلے انداز میں قرآن مجید یہ مضمون بیان فرما رہا ہے. متن ہے قرآن مجید کا، ٹیکسٹ ہے، نص ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. یہ کوئی تفسیری حاشیہ یا تفسیری نوٹ نہیں ہے، نص قرآن ہے، ٹیکسٹ آف قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاءہم، پس جب ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا، وہ جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اس کے ساتھ انہوں نے کفر کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے یہود و نصارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے. پھٹکار ہو اللہ کی کفر کرنے والوں پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہے، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں سے. سو حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کو، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مان لیتے، تسلیم کرتے، اس کی حقانیت کے آگے سر تسلیم جھکا دیتے، لیکن انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا جس کو اللہ نے نازل کیا. اور انکار کرنے کی وجہ کیا؟ حسد. کیا حسد؟ کہ وہ آخری نبی، وہ شان والا نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے. یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اسحاق علیہ السلام کے اولاد جو بنی اسرائیل تھے ان میں وہ نبی کیوں نہیں آئے، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے، تمہارے خاندان میں کیوں آئے. اس میں دو تین غلط باتیں ہیں. ایک غلط بات تو یہ ہے کہ ہمارا خاندان تمہارا خاندان کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ بنی اسماعیل ہو کہ بنی اسرائیل سب بنی ابراہیم ہے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہو، یہ خود ان کی تنگ نظری، ان کا تعصب، ان کی ہٹ دھرمی اور ان کا نیرو مائنڈنس تھا کہ جس کو وہ غیر کہہ رہے ہیں وہ غیر کہاں ہے، وہ بھی تو اسی خاندان کے ہیں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی غیر تو نہیں، کوئی دشمن نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ان کے مد مقابل نہیں ہے. وہ دونوں سگے بھائی ہیں، تو ان کی اولاد میں ہوئے تو کیا ہوا، ان کی اولاد میں ہوئے تو کیا ہوا. اتنی تک ان کو وسعت نظری نصیب نہیں ہوئی، پہلی بات. اور دوسری بات یہاں پر جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر بنی اسماعیل کو اپنی مرضی سے شرف عطا فرمایا ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو جو چاہے شرف عطا کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے سید الانبیاء کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا تو یہ کون ہوتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت میں دخل دیں. اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، قادر علی الاطلاق ہے، اس کی قدرت ہے، وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے. ان کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں میں خود دخل دینے لگے اور خود بیچ میں ٹپکنے لگے کہ تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں نہیں کیا. یہ خود بہت بڑی غلط بات ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اور تیسری غلط بات یہ ہے کہ وحی کہاں نازل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. یہ ان بندے کی بات نہیں ہے. مناصب تقسیم کرنا، درجات کو بانٹنا، یہ بندوں کا، آپ کا، ہمارا، کسی انسان کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے
انہوں نے بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا. کیا سودا چکایا؟ تو انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا. جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس کو ماننے کے بجائے اس کے منکر ہو گئے. حسد یہ ہے کہ بنی اسماعیل میں وہ پیغمبر کیوں تشریف لایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے نازل کرتا ہے، اس کی مرضی کی بات ہے. تم کو پوچھنے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟ کیا تمہارے دادی کی میراث تمہارے نانی کا جہیز ہے کہ یہاں کیوں دیا وہاں کیوں دیا؟ ارے جس کی چیز ہے اس نے اپنی مرضی سے جس کو دو دینا چاہا دیا. تمہارے باپ کے گھر سے کیا گیا؟ تمہارا کیا لینا تمہارا کیا دینا؟ ہماری چیز ہے، ہم جس کو چاہیں عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اپنا فضل نازل فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس کی مرضی کی بات ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنا یہ نہایت مذموم صفت ہے، اور حسد کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ٹکراتا ہے. اس وقت سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ دوسری جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، دوسرے جو گناہ ہوتے ہیں ان کا بدلہ الگ ہوتا ہے، لیکن حسد کا بدلہ یہ ہے کہ پوری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں. حسد کرنے والا بولتا ہے کہ ان کو یہ مقام کیوں ملا، ان کو یہ مقام کیوں ملا، ان کو وہ مرتبہ کیوں ملا. آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یہ اس کو کیوں دیا، وہ اس کو کیوں دیا؟ یہ بولنا ہی غلط ہے. اس کی مرضی ہے، جس کو جو عطا کرنا چاہے عطا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی، اور وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے سبب، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس کے فیصلوں سے ٹکرا کر وہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں، یہ ذلت والے، رسوائی والے اور ہلاک کر دینے والے، ذلیل کر دینے والے، بے عزت کر دینے والے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں. بندہ جب خدا کے فیصلوں سے ٹکراتا ہے تو خود ذلیل ہوتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کی گئی ہے ہم پر، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ. قرآن پر ایمان لانے کا جب ان کو حکم دیا جاتا تو کہتے کہ ہمارے پیغمبروں پر، ہمارے نبیوں پر، ہمارے بنی اسحاق کے پیغمبروں پر، بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر جو نازل ہوا ہم تو بس وہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اور کچھ دوسری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ وہ بھی حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. یہ کیسی عجیب و غریب تھیوری ہے، کیسا عجیب و غریب فلسفہ، ایسا کیسا عجیب و غریب نظریہ ہے، یہ ایسی کیسی آئیڈیالوجی ہے، یہ ایسی کیسی ذہانت ہے، یہ ایسی کیسی حکمت ہے کہ جو کلام توریت کی تصدیق کرتا ہے اس کو ماننے میں تم کو کیا عیب ہے؟ چلو قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ توریت کو مت مانو، توریت غلط ہے، نعوذ باللہ، توریت کو اللہ نے نازل نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس وقت کچھ بھی بات نکل سکتی. قرآن تو توریت کی تعریف کرتا ہے. قرآن میں اٹھا کر دیکھیں کئی آیتیں توریت شریف کی شان میں قرآن میں موجود ہیں، اور ہمارے تمام اکابر و اصاغر نے ہر زمانے میں یہ فتویٰ دیا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ویسا ہی کافر ہے جیسا قرآن کا کفر کا انکار کرنے والا. اگر کوئی کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پکا کافر ہے وہ. جیسا قرآن کا انکار کرنے والا جیسا کافر ہے، توریت کا انجیل کا انکار کرنے والا بھی ویسا ہی کافر ہے. ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے سر پر رکھتے ہیں، آنکھوں پر رکھتے ہیں، عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا ویلیڈیٹی ٹائم ختم ہو گیا، عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، چینجز آ گئے، عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ حکم دیا تھا اب یہ حکم دیا ہے، اور ہمیشہ نئے حکم پر عمل ہوتا ہے. اور سب سے خاص بات، تمہارے ہی ہاتھ توریت کو لگنے کی وجہ سے توریت کا وہ حال ہوا کہ چراغ لے کر ڈھونڈنے پر اس میں حق کی ہدایت کی آیتیں ملنا مشکل ہے. اس قدر تم نے اس کو رد و بدل کر دیا کہ عمل کرنا تو اس پر باقی نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء فرماتے ہیں آج اس وقت بھی اگر توریت اور انجیل کی کوئی بات ہمارے سامنے پیش کی جائے، لا کر ہم کو تلاوت کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. پہلی بات، اگر کہیں نظر آ گیا ہو نسخہ تو ادب تو کرنا ضروری ہے، اس کی بے ادبی تو ہرگز نہیں. ایمان تو ہے ہمارا، ہم اس پر ویسا ہی ایمان لاتے ہیں جیسا قرآن پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اس بات پر ہم کو جتنا مضبوط ایمان ہے اتنا ہی مضبوط ایمان ہم کو اس بات پر ہے کہ توریت کسی اور کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے موسیٰ پر وہ کتاب نازل کی، ہم توریت پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اب عمل کرنے کا وقت باقی نہیں رہا. ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر توریت اور انجیل کی کوئی بات ہمارے سامنے پیش کی جائے کہ توریت میں ایسا لکھا ہے، انجیل میں یوں آیا ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں 3 طریقے ہیں اس کے. اس بات کو قرآن پر پیش کرنا چاہیے. اگر وہ بات قرآن کے مطابق ہو گئی تو اس کی تصدیق کرنا چاہیے، اس کی تصدیق کرنا چاہیے. اگر توریت میں لکھا ہے کہ یعقوب خدا کے نبی ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے. اگر توریت شریف میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو خدا نے بڑے معجزے دیے تو ہم سر جھکا کر مانتے ہیں، قرآن مجید میں بھی وہی لکھا ہوا ہے. اگر کوئی بات توریت اور انجیل کی قرآن مجید سے ٹیلی ہو جائے، اس سے ٹکرائے نہیں بلکہ اس کے مطابق ہو جائے،
اس کی تصدیق کرنا فرض ہے، اس کی تصدیق کرنا فرض ہے، پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بات قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے تو اس کا انکار کرنا فرض ہے، کیونکہ توریت میں تبدیلی ہو گئی، قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ انکار کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک داؤد علیہ السلام نے اوریا سے ناجائز محبت کی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، اس کا انکار کرنا فرض ہے ہم پر، کیونکہ قرآن مجید اس کی نفی فرماتا ہے۔ اگر کوئی بدبخت انجیل میں سے نکال کر بتائے کہ سلیمان آخری زمانے میں توحید سے معرف ہو گئے تھے، وہ تو جادو کرنے لگ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، بائبل میں سے اگر کوئی نکال کر دکھا رہا ہے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کا انکار کریں اور کہیں کہ یہ بائبل میں ہے ہی نہیں، یہ تم نے گڑھ کر اس میں شامل کر لیا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا۔ اب تم بائبل میں دکھا رہے ہو کہ سلیمان جادو کیا کرتے تھے، جادو کو بھی اللہ نے وحی کی طرح فرشتوں کے ذریعے زمین پر نازل کیا، جادو بھی بہت اچھی بہت مقدس چیز ہے، وہ تو سلیمان کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کا انکار کریں، ہم سختی کے ساتھ اس کی تردید کرتے ہیں اور ہم اس کو غلط ثابت کرتے ہیں، ہم اس کو ہرگز صحیح نہیں مان سکتے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ ہرگز سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ اگر کوئی بات قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے، قرآن کے خلاف جا رہی ہے، اس کا انکار کرنا فرض ہے۔ ہم توریت کو مانتے ہیں، لیکن توریت میں کوئی ایسی بات آ گئی جو قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو اس کا انکار کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ توریت بدل گئی، قرآن نے بدلی، توریت میں تحریف ہو گئی، قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ توریت حیدرآباد سے الگ چھپتی ہے، بنگلور سے الگ، مدراس سے الگ، بامبے سے الگ، دلی سے الگ، کلکتے سے الگ، لیکن قرآن مجید کا یہ حال ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، مدینے سے لے کر لوح محفوظ تک ایک نقطے کا بھی اس میں فرق ہے۔ تو اب ہم کیا یہ بات مانیں گے، کیا وہ بات مانیں گے؟ تو اس واسطے حکم یہ دیا گیا کہ اس کتاب میں تبدیلی نہیں ہوئی، لہذا قرآن کے خلاف کوئی بات جاتی ہے۔ عیسیٰ مثال کے طور پر انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، او مائی فادر پلیز ایکسیپٹ مائی پریئرز، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرے باپ میری دعا قبول کر لے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، بولے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن تو کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس کو نہ کوئی باپ ہے نہ اولاد ہے، اے میرے باپ میری آرزو پوری کر دے، ابا جان میری یہ بات مان لیجیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اگر انجیل میں سے کوئی ایسی آیت نکال کر ہم کو بتاتا ہے، ہم اس کا کھلے عام برسر عام ڈنکے کی چوٹ پر ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور کسی قیمت پر ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، خدا کو نہ کوئی باپ ہے نہ اولاد۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ابا جان کہہ کر پکارتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تم غلط کہہ رہے ہو، قرآن سچ کہہ رہا ہے، اس کا انکار کر دینا فرض ہے۔ یہ دو باتیں ہوئیں، تائید میں ہے تو تصدیق کرنا فرض ہے، اور اگر مخالفت میں ہے تو انکار کرنا فرض ہے، یہ دو باتیں ہوگی۔ اب تیسرا اور ایک بہت احتیاط کا پہلو آپ دیکھیے کہ ہم توریت پر کیسا ایمان لاتے ہیں، اور آج کا دور تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہو سکتا ہے کہ آج یا کل بالواسطہ یا بلا واسطہ یا یوٹیوب کے ذریعے یا کسی ذریعے سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کسی یہودی تک یہ بات پہنچ جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یا کسی بھی نقطۂ نظر رکھنے والے تک یہ بات پہنچ جائے، عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کہ ہم توریت پر کتنا مضبوط ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے علماء نے کتنی احتیاط کے ساتھ ہم کو توریت شریف کا احترام کرنا سکھایا ہے، ہم کیسا توریت شریف کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات توریت پاک میں یا انجیل مقدس میں ایسی ملتی ہے، موجودہ توریت اور انجیل میں جو موسیٰ پر نازل ہوا، جو عیسیٰ پر نازل ہوا، تو ہر بار میں ایمان لا چکے اس پر۔ اب تبدیلیوں کے بعد جو نتیجہ پیش آ رہا ہے اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، بدل جانے کے بعد، بدل دینے کے بعد اب کیا کرنا ہے۔ اس حد تک تم نے توریت کو بدل دیا کہ بنگال سے الگ چھپتی ہے، کلکتے سے الگ چھپتی ہے، امریکہ سے الگ چھپتی ہے اور لندن سے الگ چھپتی ہے، اردو میں الگ، تیلگو میں الگ چھپتی ہے۔ اس کے باوجود ذرا ہماری احتیاط تو دیکھو، تم نے اس حد تک کلام الہی کو محرف کر ڈالا، لیکن ہماری احتیاط کا حال یہ ہے کہ آج ہمارے علماء اس حد تک توریت و انجیل کے بدل دینے کے بعد ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں، ہمارے امہ، ہمارے اکابرین، کہ توریت مقدس یا انجیل پاک میں سے کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے جو قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے، قرآن اس کی تصدیق بھی نہیں کرتا، تردید بھی نہیں کرتا، قرآن مجید کے مطابق بھی نہیں ہے، مگر قرآن مجید کے خلاف بھی نہیں جا رہی، ایسی کوئی بات ملی تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انکار نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہ جانا چاہیے۔ اب ہم مانتے ہیں اس لیے نہیں کہ کس کو معلوم کہ وہ توریت میں ہے گا، تم لکھ کر رکھ دیے ہیں، کس کو معلوم؟ تمہارے جیسے بزرگوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں اس کو، اس واسطے تمہارے ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ احترام کے قابل نہیں رہی، تمہارے جیسے بزرگان درمیان میں آ جانے کی وجہ سے چونکہ تم درمیان میں اس واسطے اعتبار اٹھ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انکار پھر بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ 99% اس بات کا چانس ہے کہ تم بدل دیے ہوں گے، مگر 1% اس بات کا چانس پھر بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آیت ویسی ہی اس میں بچی رہ گئی ہو جو موسیٰ پر عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس احتیاط کی وجہ سے ہم اس کا آج بھی انکار نہیں کرتے۔ آپ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر اور اس کا احترام کرنے کی کیا مثال مل سکتی ہے؟ اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو توریت مقدس کا، انجیل پاک کا ایسا ادب کرنا سکھایا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. مشہور واقعہ آپ سنے ہوں گے. مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت نے ایک مرد نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا تو سرکار پاک علیہ السلام نے ان کو قانون الہی کے مطابق سنسار کر دینے کا حکم دیا, پتھر مار کر ہلاک کر دینے کا حکم دیا. تو یہودی بزید ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایسا کوئی حکم توریت میں تو نہیں آیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں اسی وقت توریت شریف لا کر کھولو, دیکھیں گے توریت میں کیا لکھا ہوا ہے. حالانکہ توریت میں وہی حکم موجود تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر لکھتے پڑھتے نہ تھے, کبھی ہاتھ میں قلم نہیں تھاما, کبھی الف اور بے کی مشق نہیں کی, کبھی زیر زبر کا فرق بظاہر معلوم نہیں کیا. لیکن مدینہ طیبہ میں توریت کے نسخوں میں کیا لکھا ہے سرکار وہ بھی جانتے ہیں. فرمایا کہ اس وقت توریت کھولو میرے سامنے, دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو جو عالم اس وقت گفتگو کرنے کے لیے بحث کرنے کے لیے آیا تھا لرزہ برندام ہو گیا, کانپنے لگا, پسینہ چھوٹ گیا اس کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کہوں گا کہ ایسا توریت میں نہیں ہے تو یہ لوگ خاموش بیٹھیں گے بیچاروں کو, ان کو کیا معلوم. اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان بیچاروں میں اللہ کا وہ حبیب جلوہ فرما ہے جو مدینے میں بیٹھ کر بلکہ اپنی ماں کی گود میں موجود, اپنی ماں کے پیٹ میں موجود رہ کر قلم کے لو پر چلنے کی آواز سن لیا کرتا ہے. وہ مصطفیٰ ان کے درمیان موجود ہے, اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بول رہا ہے کہ توریت میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ہے, اس وقت منگاؤ توریت, دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے توریت میں. اب یہ نہیں بول سکتا تھا کہ نہیں منگاتا تو پکڑے جاتا, اور یہ بھی نہیں بول سکتا تھا کہ گھر میں موجود نہیں, اس کے گھر میں نہیں تو کہیں اور سے نسخہ نکل سکتا تھا. اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک پلاننگ کی تھی, جب سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تھے تو آپ نے بعض صحابہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا اس زمانے میں. اب تو اس وقت ون آف دا ڈیڈ لینگویجز ہے, وہ چراغ لے کے ڈھونڈے تو اس کا مینوسکرپٹ ملا تو پڑھنے والا نہیں ملے گا آپ کو پورے ہندوستان میں. ہیبرو لینگویج, عبرانی زبان, ونس اپان اے ٹائم وہ زبان استعمال میں ہوتی تھی. اب یہ یہودیوں کے جادو منتروں میں رہ گئی ہوں گی, جیسے ہمارے ہندوستان کے بمنوں کے وظیفوں میں سنسکرت باقی رہ گئی. الفاظ معنی بھی ان کو معلوم ہے نہیں, واللہ اعلم بالصواب. اور توریت و انجیل کے ساتھ شیطان نے سب سے بڑا کھیل تو یہ کھیلا کہ توریت اور انجیل اصلی عبرانی زبان میں تو پوری دنیا میں اس وقت کہیں بھی موجود نہیں, دوسری زبانوں میں ترجمے ہو کر باقی رہ گئے, اصل زبان میں موجود نہیں ہے. تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احتیاط تھا کہ ہمارے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دور اندیشی تھی کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض صحابہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا, اور صحابہ عبرانی زبان سیکھ کر رکھے تھے. توریت لا کر کھول کر جو دل والے پڑھے تو دیکھنے والے موجود تھے. ابھی ڈکشنریاں باقی زبان زندہ تھی, آج کے ویسا نہیں تھا. آج تو خیر وہ ڈیڈ لینگویج ہوتی ہے, مگر جب تو زندہ تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت توریت لاؤ. لرزہ برندام ہو گیا وہ عالم جو گفتگو کرنے کے لیے آیا اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. توریت شریف اسی وقت منگائی گئی اور بھرے مجمع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کا وہ متعلقہ مقام کھول کر پڑھنے کا حکم دیا. تو تمام حاضرین و موجودین نے دیکھا کہ جب وہ مقام کھول کر پڑھا گیا تو اس میں باقاعدہ سنسار کرنے کی سزا کا حکم لکھا ہوا تھا. اس یہودی کا جھوٹ ثابت ہو گیا اور بظاہر نہیں لکھنے والے, بظاہر نہیں پڑھنے والے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی شان کو دنیا نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا. توریت شریف میں مضمون اسی مقام پر اسی جگہ پر لکھا ہوا تھا. اب جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے, اس واقعے میں اس حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جب توریت پاک سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر کی گئی, جب پیش کی گئی, جب توریت مقدس کلام ربانی جب لایا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت شریف کو نیچے رکھنے کا حکم نہیں دیا. جب توریت لا کر کھولنے لگے تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی بلند چیز رکھو. تو سرکار کے حکم پر ایک بلند تکیہ لا کر مجلس میں رکھا گیا اور اس بلند مقام پر توریت شریف کو رکھ کر وہ مقام نکال کر کھول کر دیکھا گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, ہم نہ صرف یہ کہ ہم توریت کا اقرار کرتے ہیں کلام ربانی ہونے کا, انجیل کے کلام الہی ہونے کا, ہم صرف اقرار ہی نہیں کرتے, ہم آج بھی اس کا ادب کرتے ہیں. اگر توریت اور انجیل کہیں مل جائے تو ہم کو پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن اس کے نسخے کی ہم کبھی بے حرمتی نہیں کرتے. ہم آج بھی اس کا ادب کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. ہمارے نبی نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے. تو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کلام مجید قرآن پاک جب توریت شریف کی تصدیق کرتا ہے تو یہودیوں کو چاہیے تھا کہ مان لیں. اگر آپ کہیں کہ توریت اللہ کا کلام ہے, ایمان لاتے ہیں, تو پھر آپ سے دشمنی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم تو بس اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا, اور ہم کفر کرتے ہیں دوسروں پر نازل ہونے والی کتابوں کے ساتھ. یہ کون بتا دی یہ طریقہ؟ ارے سوچنے کی بات ہے کہ کس کا کلام ہے یہ نہیں دیکھتے, کس پر نازل ہوا دیکھتے. اس کی مثال ہے, ہم بچپن میں ایک لطیفہ پڑھے تھے, بات لطیفے کی مگر حق ہے, یہ سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک پوسٹ مین کیا کرتا تھا, ایک خریے میں کسی کے گھر میں سے دودھ خریدتا تھا. ایک گولی کے گھر میں سے ایک پوسٹ مین دودھ خریدا کرتا تھا. بعد میں کیا کرا, اس کے گھر میں دودھ خریدنا بند کر دیا.
بات لطیفے کی مگر سمجھ میں آتی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. دودھ خریدنا چھوڑ دیا اس کی مرضی کی بات ہے کہ آپ دودھ پتلا دکھا پانی کی ملاوٹ دکھی دودھ خریدنا چھوڑ دیا. اب وہ گولی کیا کرتا تھا جب اس کو خط ڈالنا ہوتا یا کوئی پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا اس کو پوسٹ آفس کا کوئی کام ہوتا تو کیا کرتا, اپنے گاؤں میں سے نکل کر دوسرے گاؤں کو جاتا, دوسرے گاؤں کو جا کر دوسرے گاؤں کے پوسٹ آفس کے ذریعے وہ اپنا وہ کام پورا کرتا. تو لوگ اس سے پوچھے ارے احمق ارے بیوقوف, تیرے گاؤں میں پوسٹ آفس ہے تو اتنا معمولی کام کرنے کے لیے گاؤں پر سے گاؤں سفر کر کے کیوں آتا ہے؟ تو گولی کہنے لگا کہ وہ پوسٹ آفس میں کام کرنے والا وہ جو پوسٹ آفس کا جو ملازم ہے وہ میرے پاس دودھ نہیں خریدتا تو میں اس کے پوسٹ آفس میں جا کر کاروبار کیوں کروں؟ اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا دودھ نہیں خریدے تو اس کا نقصان ہے, لیکن پوسٹ آفس چاہے یہ پوسٹ آفس ہو کہ چاہے وہ پوسٹ آفس ہو, پیسہ جہاں بھی جا رہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو پہنچ رہا ہے. یہ اس نادان کو یہ حقیقت نہیں معلوم. تو کہنے لگے کہ ہم ہمارے پیغمبروں پر جو نازل ہوا اس کو مانتے ہیں. ارے عقل مند, جس پر بھی نازل ہوا ہوگا نازل کرنے والی تو وہی ذات گرامی ہے. تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کی گئی ہم پر, ہم کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ, وہ کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ, حالانکہ وہ بھی حق تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اتنے دودھ میں دھلے ہوئے ہیں اور اتنے سنسیئر معلوم ہوتے ہیں, جو ہم پر نازل ہوا اس کو ہم مانتے ہیں, دوسروں کتابوں کو نہیں مانتے. اچھا جو تمہارے پر نازل ہوا تم مانتے ہیں, وہ تم ہی ہو جو تم پر نازل کی جانے والی کتابوں کو مانتے ہو. اچھا ایسا قل میرے مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے لما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, جو تم پر ہوا تم اتنی پابندی کے ساتھ ماننے والے, ایسا پکا ایمان رکھنے والے تورات شریف پر, پیغمبروں کو بے گناہ قتل کیوں کیا تم نے؟ کیا تورات میں لکھا ہے کہ پیغمبروں کو قتل کر دیا کرو؟ کیا اچھے تورات پر ایمان لانے والے, واہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے, ہم تو صرف تورات پر ہی ایمان لاتے ہیں, واہ کیا تورات پر ایمان لانے والے ہیں, واہ 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 واہ. پیغمبروں کو قتل کر دینے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات پر پکا ایمان لانے والے ہیں. یہ کون سا ایمان ہے تمہارا تورات پر کہ تم نے پیغمبروں کو قتل کر ڈالا؟ آپ فرمائیے پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو, اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو ذرا, اپنے ضمیر کو درمیان میں لا کر بتاؤ تم نے بے گناہ پیغمبروں کو قتل کیا کیا نہیں کیا؟ کیا تورات میں لکھا ہے کہ پیغمبروں کو قتل کرو؟ یہ ہے قرآن مجید کا دل ہلا دینے والا انداز, جس نے دعوت حق کا حق ادا کر دیا, لیکن ان کافروں کی بدقسمتی رہی کہ اس کے باوجود ان کو نہ ماننا تو نہیں مانے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی چند خطاؤں کا ذکر فرما رہا ہے اور ان کی چند نافرمانیوں کا ذکر فرما رہا ہے. وہ کہنے لگے جو ہم پر نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا کتنا مانے جو تم پر نازل ہوا تم اس کو. نمبر 1 پیغمبروں کو بے گناہ قتل کر دیے اور کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں, اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن دلیلیں لے کر آئے, پھر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. کیا تورات کے ماننے والے ہیں؟ واہ 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 واہ. آنے میں 10 دن کی تاخیر ہوئی تو سونے کے بچھڑے کو بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیے. واہ تورات کو ماننے والے تو تمہارے جیسے ہوتے ہیں. واہ واہ کیا پکا ایمان ہے تمہارا تورات پر. قرآن پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر پر نازل ہوا, جو ہم پر نازل ہوا اس کو ہم مانتے ہیں. قالوا نؤمن بما انزل علینا, جو ہم پر نازل ہوا ہم تو اس کے ماننے والے. کیا ماننے والے ہیں؟ واہ 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 واہ. آنے میں 10 دن تاخیر ہو گئی تو سونے کے بچھڑے کو تم نے اپنا خدا بنا لیا. کیا ماننے والے ایسے ہوتے ہیں؟ تم تو جفاکار ہو, ظلم کرنے والے ہو. کیا ماننے والے ہیں؟ واہ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور بلند کیا تمہارے سروں پر کوہ طور, اور کہا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے اور غور سے سنو, تو انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا لیکن ہم نہیں مانیں گے. کیا ماننے والے ہیں تورات کے؟ واہ. اب یہاں پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے سروں پر فرشتے کے ذریعے سے پہاڑ کو بلند کر دیا. فرشتے نے اللہ کے حکم سے پہاڑ لا کر ان کے سروں پر رکھ دیا اور آواز آنے لگی مانتے نہیں مانے تو پہاڑ چھوڑ دیتے, مر جائیں گے تم اس وقت. آپ بنیں گے یہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے. تو طبیعتیں ایسے تھے ان کے, مسلسل انعامات کے باوجود جب ان کا کفر سر چڑھ کر بولنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی عجیب و غریب ان کے ساتھ معاملے پیش آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے سروں پر کوہ طور بلند کیا گیا, کہا پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے اور غور سے سنو, تو ایسے نازک موقع پر تم نے کیا کہا؟ اتنا موت کو اپنے سروں پر دیکھنے کے باوجود تم نے کہا سمعنا, ہم نے سن لیا, وعصینا, اس کے باوجود ہم نہیں مانیں گے. ایسے نازک موقع پر اس حد تک ہٹ دھرمی کرنے والے, واہ تورات پر ایمان لانے والے تو تم لوگ ہو. کیا عمل ہے تمہارا تورات پر؟ تورات پر تو تم تو تورات پر ایمان لانے کا حق ادا کر دیے. تم تو قرآن نازل ہوا تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم تورات کو مانتے ہیں, تورات کے علاوہ کچھ نہیں مانتے. کیا ماننے والے ہیں تورات کے؟ واہ واہ واہ. تورات کو ماننے والے تو ایسے ہوتے ہیں تمہارے جیسے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے سن لیا. تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا. سیراب ہو چکے تھے ان کے دل بچھڑے کے عشق سے, ان کے پیہم انکار کی وجہ سے, معبود برحق کی وجہ سے تم نے گوسالے کی پرستی شروع کر دی.
اور اب کہتے ہیں کہ ہم توریت کو ماننے والے ہیں، ہم تو وہ مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا۔ کیا اچھا مانیں؟ آنے میں 10 دن دیر ہوئی تو بچڑے کو خدا بنا بیٹھے اور کہتے ہیں کہ ہم تو وہی مانتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا۔ اے بدبختو، تم آج اگر قرآن کو نہیں مان رہے ہو، اے بدنصیبو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی وحی کو نہیں مان رہے ہو تو تمہارے باپ دادا کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ جو ہمارے پیغمبروں پر نازل ہوا ہم اس کو مانیں، جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے نبیوں پر جو نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں، تو دھوکہ دے رہے ہو۔ تم کہتے ہو کہ جو ہمارے نبیوں پر نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں، یہ تم حقیقت کے خلاف بول رہے ہو۔ تمہاری تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ تم نے نہ نبی برحق محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی وحی کو مانا، نہ پہلے کے پیغمبروں کی وحی کو پر آنے والی وحی کو مانا۔ نحوست تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پیغام انکار کی وجہ سے نحوست تھی۔ فرمائیے بہت برا ہے جس کا حکم کرتا ہے تمہارا یہ ایمان اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر تم ایمان والے ہیں تو بہت برا ہے تمہارا ایمان جو تم کو ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ تمہارا ایمان نہ قرآن پر ہے نہ توریت پر ہے، تم نفس کے بندے ہو، تم ہوا و ہوس کے بندے ہو، تم اپنی خواہشات کے بندے ہو، تم اپنے مفاد کو دیکھتے ہو، مفاد پرست ہو، تم خود غرض ہو، جہاں اپنا فائدہ دیکھتے ہو بس وہیں کی بات کرتے ہو۔ جب کبھی تمہارے پاس کوئی نبی ایسی بات لے کر آیا جو تمہارا نفس نہیں چاہتا تو تم نے انکار ہی کیا، اور اب کہتے ہو کہ وہ پہلے کے پیغمبروں پر جو نازل ہوا وہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ وہ کون سا مانے تھے؟ ذرا آنے میں تاخیر ہوئی تو بچڑا بنا کر پوجا کرنے والے تم، پہاڑ کو تمہارے سروں پر مسلط کر دیا تو ایسے نازک موقع پر اتنی بڑی ہٹ دھرمی کرنے والے تم، بے گناہ پیغمبروں کو قتل کر دینے والے تم، پہلے کے حکم کو کون سا مانے تھے جو اب کے حکم کو مان کر نہیں ماننے کی بات کر کے پہلے کے حکم کو ماننے کی بات کر رہے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہی درست نہیں ہے۔ اب بھی تمہارے سامنے راستہ موجود ہے، آج بھی تم اپنی اس ضد سے، اس ہٹ دھرمی سے، اس خود سری سے باز آ جاؤ، اور جس طرح تمہارے باپ دادا نے پیغمبروں کی مخالفت کر کے جہنم کو خرید لیا، تم اس طرح ایمان کے بدلے کفر نہ خریدو۔ آج بھی تمہارے لیے وقت باقی ہے۔ اے مدینہ طیبہ کے رہنے والے یہود و نصارہ کے عالموں، یا انڈائریکٹ اے دنیا بھر کے یہود و نصارہ، اے دنیا بھر کے یہودیوں، توریت مقدس کی تلاوت کرنے والوں، اگر تمہاری روح جسم سے جدا نہیں ہوئی ہے تو اب بھی تمہارے لیے وقت باقی ہے، ایمان لے آؤ۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہو کیا کیا ہے سب معلوم ہے ہمارے کو، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ کتنا برا ہے تمہارا ایمان اگر ان باتوں کا وہ ایمان حکم کرتا ہے تو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرمائیے اگر آخرت تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے ہاں مخصوص تمام لوگوں پر چھوڑ کر، تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچ کہتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی خرابیاں بیان کر رہا ہے۔ ایک بات ان کی یہ بھی تھی، ایک عقیدہ نظریہ آج بھی یہ ہے یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ بس وہی انسان ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب ان کے غلام، ان کے نوکر، ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر وہ کسی کی جان لے لیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی پوچھ نہیں ہے، جتنا چاہیں جس پر ظلم کریں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علیہ باللہ تعالیٰ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ پیغمبروں کی پاک تعلیمات سے ان ناپاک نظریات کا کیا واسطہ؟ پیغمبروں کی پاکیزہ روحانی تعلیمات سے کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ شیطانی اور طاغوتی تعلیمات کا کوئی میل کھاتی ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انسانوں کو جان سے مار ڈالیں تو ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ہی انسان، ہم ہی خدا کی اولاد ہیں اور سب ہمارے غلام ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں کہ آخرت کی تمام نعمتیں ہمارے لیے ہی مخصوص ہیں، تمام لوگوں کو چھوڑ کر۔ جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے، جنت بنی اسحاق کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے۔ اور آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے کہ یہ ایسی بد نصیب اور بد فطرتی کی طرف لے جانے والی قوم ہے، اور ایسا برا نظریہ رکھنے والی قوم، اور ایسی انسانیت سوز تعلیمات پیش کرنے والی قوم ہے۔ یہودیوں کے پاس تعلیم ہے، کوئی غیر یہودی نہیں بن سکتا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی غیر مسلم آج کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا بھائی ہمارے بازو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے قابل ہے۔ کوئی کسی مذہب کا رہنے والا اگر اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ہمارے سگے بھائیوں کی طرح ہے، وہ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، ہماری مسجدوں میں آ کر ہماری صفوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ پاکیزہ تعلیم ہے اسلام کی۔ لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی یہودی غیر یہودی بن ہی نہیں سکتا۔ اب کیا کرنا انہیں؟ پھر انہیں یہودیوں کے گھر میں پیدا تو نہیں ہوا، اب اپنے آپ کو اگر وہ کامیابی کی طرف لے جانا تو کیا کرنا؟ یہودی بن جانا۔ تو بولتے یہودی بن بھی نہیں سکتے کوئی، پھر کیسا بننا؟ یہودی بنتا نہیں، پیدا ہوتا۔ تو اب کیا کرنا؟ دوسرے خاندان میں پیدا ہو جاؤ جہنم میں، ہمارا کیا کرنا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ بتائیے کیا کوئی پیغمبر ایسی انسانیت سے بات کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کہتے ہو کہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے،
تمہارا کہنا یہ ہے کہ آخرت تو خالص دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ہمارے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو۔ جب جنت کو دلہن کی طرح سجا کر تمہارے استقبال کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے تو دعا مانگو اپنی موت کی، اس دارالمحن سے نکل کر دار آخرت کی طرف جانے کے لیے۔ اے پروردگار اس دنیا سے ہم کو بلا لے عالم آخرت کی طرف۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، اگر کسی کو اپنی کامیابی پر یقین ہے، اخروی کامیابی پر، تو کیا موت کی دعا مانگنا جائز ہے؟ پہلی بات قرآن حکم دے رہا ہے اگر ایسا ہے تو دعا مانگو موت کی، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ کیا موت کی دعا مانگنا جائز ہے؟ تو عزیزان محترم یہاں ایک بات رک کر میں عرض کر رہا ہوں، اب یہ رکوع نمبر 11 کے درس کے ساتھ آج کی مجلس اختتام کو پہنچے گی، وقت کافی ہو رہا ہے، انشاءاللہ 5-7 منٹ میں گفتگو ہماری ختم ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی یہاں رک کر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مر جانے کی تمنا کرنا کیا ایمان والوں کی شان ہے؟ اب اللہ تعالیٰ تو وہی فرما رہا کہ اگر تم کو یقین ہے آخرت کی کامیابی پر تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو کیا موت کی دعا مانگنا جائز ہے یا موت کا سبب کر لینا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں موت کو پسند کرنا، یہ مطلب ہے۔ عملی طور پر موت کا اقدام کرنا کہ کھانا نہیں کھائے سب بیٹھ جانا کہ چلو میں مر جاؤں اور دارالمحن سے نکل کر عالم آخرت کو پہنچ جاؤں، یا زہر لا کر ایک چٹکی زہر کھا لینا یہ سمجھ کر کہ چلو دنیا کی مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا اور پروردگار عالم کے حضور میں رحمت خداوندی میں ہم پہنچ جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، کا اس بات کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جان ضائع کرے، اپنی جان ضائع کرے، اپنا ہاتھ ضائع کرے، اپنا پیر ضائع کرے، اپنے آنکھ ضائع کرے۔ آپ کہیں گے میرا ہاتھ ہے میں توڑ لیتا ہوں پھینک لیتا ہوں، اجازت ہے کہ اس کی نہیں ہے؟ میرا پیر ہے میں کاٹ لیتا ہوں، جی نہیں کر سکتے۔ میری جان ہے میں لے لیتا ہوں، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، آپ کا پیر نہیں ہے، آپ کی آنکھ نہیں ہے، اور آپ کی جان نہیں ہے۔ آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں۔ میری چیز ہے میں کچھ بھی کر لیتا ہوں، کون بنائے آپ کو مالک؟ آپ کی چیز تو آپ پیدا کریں، آپ کمائے وہ چیز، پیدا جس نے کیا مالک وہی ہے، پھر مجھے عطا کی گئی، عطا کرے تو امانت ہے، جس کی چیز ہے اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ خودکشی کرنا حرام ہے، اور خودکشی کرنے کی سزا بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے اور دیگر حدیثوں میں بھی کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرے تو ایسا برا عذاب ہے اس کے لیے کہ قیامت قائم ہونے تک جس ذریعے سے جس سبب سے اس نے خودکشی کی تھی اسی سبب سے اس کو مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی جل کر مر گیا تو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کو جلانے کا ہی عذاب دیا جاتا رہے گا، اس کو جلا کر خاک کر دیا جائے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر اس کو جلا دیا جائے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ کسی نے زہر کے ذریعے خودکشی کی تو زہر کی تکلیف پلٹ کر آتی رہے گی، کوئی پنکھوں سے لٹک گیا تو قیامت تک اس کو اسی طرح اس کو لٹکایا جاتا رہے گا۔ تو اس واسطے خودکشی کرنا سخت حرام ہے۔ خودکشی کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ آدمی اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والا نہیں بول سکتا کہ میری جان ہے میں لے رہا ہوں، تیری جان کا مطلب تو کمایا۔ کون بول دیا تیرے کو کہ جان تیری ہے؟ امانت ہے، جس کی چیز ہے اس کی مرضی ہے، جب وقت آئے گا تو دنیا سے جانے کا موقع آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خودکشی تو نہیں کرنا، دعا کر لے سکتے کیا موت کی؟ خودکشی کرنا تو حرام ہے۔ دعا اے پروردگار مجھے دنیا سے اٹھا لے، یا اللہ مجھے اپنے جوار رحمت میں بلا لی، یہ غلیظ دنیا سے میں باز آ گیا ہوں، یہ برے ماحول میں رہنا نہیں چاہتا، مجھے اپنے جوار رحمت میں بلا لے۔ تو یہاں پہنچ کر مجھے ایک صوفی شاعر کا شعر یاد آتا ہے جن کے ہاتھ پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی تھی۔ حضرت شامل اولیاء کے بھائی حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ جو چکی نامے اور کئی صوفیانہ تخلیقات کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ٹیپو سلطان کے مرشد حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا تیری نہیں جو اسے ترک تو کرے، تیری ہے دنیا تو ترک کرنے کے واسطے، دنیا تیری نہیں جو اسے ترک تو کرے، تیرا جو تجھ میں ہے تو اسے ترک کر کمال، تیرا جو تجھ میں ہے تو اسے ترک کر کمال۔ دنیا ترک کرنے کا، تو آیا دنیا میں، تو زمین پیدا کرا، تو آسمان پیدا کرا، تیری ہے دنیا، تیرے باپ سے تحفے میں ملی، اماں کے جہیز میں ملی، دادی کی وراثت میں ملی، تیری ہے، تو پیدا کرا، تو بنایا، کون بول دیا تیرے کو دنیا تیری ہے؟ دنیا تیری نہیں، میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا تو اپنی مرضی سے آیا دنیا میں، بھیجنے والا بھیجا، تقاضا زندگانی کا ہے کچھ دنیا میں کر جانا۔ وہ شاعر نے کہا ہے کہ آئی حیات آئے خدا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو اپنی مرضی سے آیا تھا، جو اپنی مرضی سے جانے کی بات کر رہا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا اپنی مرضی سے دیکھ کر ٹائم سیٹ کر کے آیا تھا، اپریل کی 6 تاریخ کو ظہر کی نماز کے وقت میں پیدا ہونا چاہتا ہوں، کیا تیرا ارادہ، تیری مرضی تھی، تیری خواہش تھی؟ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوگا تو بہت اچھا ہے، میں ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو میرا انتقال ہوگا تو کتنا اچھا ہے، عصر کی نماز میں سجدے میں سر رکھ کر میں دنیا سے گزر جاؤں گا،
تو اگر ہو گیا تو بہت اچھا ہے، مگر نہیں ہوا تو کیا ہماری مرضی میں ہے؟ وہ ایک چیز وہ ہے جو انسان کے کسب سے حاصل ہوتی ہے، ایک چیز وہ ہوتی ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہوتی، خدا کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ لائی حیات آئے، کون لائے تو آئے؟ حیات لائی تو آئے، لائی حیات آئے، خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ اپنی خوشی چلے، وہ تو ڈبل میننگ ہے۔ وہ ایک مطلب ہے کہ اپنی خوشی سے ہم واپس نہیں گئے، چلنے کا مطلب لوٹنا، دوسرا مطلب یہ ہے نہ اپنی خوشی چلے، ہماری مرضی چلتی نہیں، ایبیلٹی نہیں ہے ہمارے میں اپنی مرضی چلانے کی۔ تو حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا تیری نہیں جو اسے ترک تو کرے۔ بعض لوگ بولتے ترک دنیا نکاح نہیں کریں گے، ہم بستیوں میں آبادیوں میں نہیں رہیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے۔ کئی وہ نہیں کرتے، بھائی تمہاری مرضی سے ہے یہ سب۔ دنیا تیری نہیں جو اسے ترک تو کرے، پھر کیا کرنا؟ تیرا جو تجھ میں ہے تو اسے ترک کر کمال۔ نہیں بھائی یہ وہابیوں کا بہت زور ہوگا، میں خطا نہیں، گونج چھوڑ دیتا ہوں، یہ علاقہ چھوڑ دیتا ہوں، کہیں بھی چھوڑتا، تو وہاں رہنا، اپنا کام کرنا، تیرا جو تجھ میں ہے تو اسے ترک کر کمال۔ تو اپنی خواہشات کا گلہ کاٹ، تیری خواہش تیری پیدا کرتا ہے، اس کا گلا کاٹ۔ تو تیرے نفسانی جذبے جو تیرے دل میں پیدا ہو رہے ہیں، تیری مال و زر کی جو آرزو پیدا ہو رہی ہے، تیرے دل میں ہوا و ہوس اور جا پرستی اور خود پسندی جو تجھ میں آ رہی ہے، وہ تیرے نفس کی پیداوار ہے، تو اسے ختم کر۔ دنیا تیری نہیں جو اسے ترک تو کرے، تیرا جو تجھ میں ہے تو اسے ترک کر کمال۔ یعنی آدمی کو چاہیے کہ اپنی خواہش سے باز آئے۔ اب رہا مسئلہ موت کی دعا مانگنے کا، تو کیا کرنا چاہیے؟ موت کی دعا مانگنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ بتایا گیا، اگر کوئی شخص دنیا کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر موت کی دعا مانگ رہا ہے تو مکروہ ہے۔ خودکشی کرا تو حرام ہے، دعا مانگا تو مکروہ۔ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کرا تو اچھا ہے، کرا تو پھر بھی ایک دم حرام تو نہیں بول سکتے۔ دنیا میں ایسے پریشانی میں مصیبتوں میں گئے، پروردگار مجھے دنیا سے اٹھا لے، ایسی دعا مانگ رہا مصیبتوں سے گھبرا کر، تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب بہت اچھی پسندیدہ چیز ہے، سمجھے آپ؟ مکروہ تو ناپسندیدہ چیز، بری چیز جس کو اللہ اس کے رسول پسند نہیں کرتے، شان مردانگی کے خلاف ہے، شان مومن کے خلاف ہے کہ میں یہ نہیں کرتا، یہ کرو تو میں یہ نہیں کرتا، وہ کرو تو وہ نہیں کرتا، بس خالی آرام سے بیٹھتا ہوں، ایسی بات ہے وہ۔ تو اگر کوئی آدمی دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ محاورہ بولتے ہیں نا، کام توڑنے والا حاضر بولتے ہیں، ویسی بات ہے وہ۔ تو اگر کوئی دنیا کی تکلیفوں سے عاجز آ کر دعا مانگ رہا ہے، پروردگار مجھے دنیا سے اٹھا لے، مطلب کیا؟ یہ محنت کرنا میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، مشقت کرنا میرے، کسی کا تانا میں نہیں سننا چاہتا، کچھ محنت میں نہیں کرنا چاہتا، مجھے اٹھا لے، جنت میں جا کر مزے مزے کے کھانے میں کھانا چاہتا ہوں، کام کے ناکاج کے دشمن اناج کے بڑے بات۔ تو یہ بات کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی کیا بولنا چاہیے کہ تعریف اور توصیف کے قابل بات نہیں ہے، بری بات ہے، مکروہ ہے۔ اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے مگر مکروہ ہے۔ اب اگر کسی آدمی پر زندگی بہت تنگ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی بات ہے کہ زندگی تنگ ہو گئی، واقعتاً زندگی گزرنا مشکل، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو خودکشی تو نہیں کرنا، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے علماء طریقہ بتاتے ہیں کہ موت کی دعا مانگ سکتے ہیں، مگر کھلا یہ نہیں بولنا کہ اے پروردگار یہ مصیبت سے میں بس ہو گیا ہوں، میرے کو موت دے دے، ایسا نہیں بولنا۔ اس کا طریقہ یہ کرنا کہ اے پروردگار جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے۔ بات وہی چھوئی وہ بات، اب آپ بولیں گے وہ چار آنے بولے تو وہی 2 8 آنے بولے تو نہیں بولتے، اس میں بے ادبی ہے، ویسا بولنے میں، ایسا بولنے میں ادب ہے۔ وہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے، مگر اس طریقے میں اور اس طریقے میں فرق یہ ہے کہ وہاں خود پسندی کا انداز ہے اور یہاں ادب کا انداز ہے۔ دعا ایسا مانگنا کہ اے پروردگار جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو جائے تو پھر مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ موت کی دعا مانگے ہیں، ذکر ہے باقاعدہ، دعا مانگے ہیں۔ اتنی شورش زیادہ ہو گئی تھی آپ کے خلاف، عید الفطر کے دن چھوٹے چھوٹے کنکروں کا ایک چبوترا آپ نے بنایا، اس پر بیٹھ کر دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے دنیا سے اٹھا لے، پھر آپ لیٹ گئے، اسی وقت آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ عید الفطر کے دن، یعنی بدعقیدوں اور شورش پسندوں کا ایسا فتنہ تھا اور اتنا شر تھا کہ آپ نے اس طرح سے موت کی دعا مانگی، تو ایک الگ بات ہے، وہ خاص حالات میں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے پروردگار جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے زندہ رکھ، جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ اس طرح موت کی دعا مانگنا یقیناً جائز ہے۔ اب رہا مسئلہ یہاں بات کیا ہے؟ دعا مانگنے کی نہیں ہے، تمنا کرنے کی ہے۔ تمنا کرنے کا مطلب اب کل موت آنے والی ہے، اگر معلوم ہو گیا تو خوش ہو رہے ہیں، ناخوش ہو رہے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو خوش ہو جانا ایمان کی کمال ہے، اور ناخوش ہونا یہ ایمان میں کمی ہونے کا ثبوت ہے۔ موت سے آدمی اس بات سے، اور بعض عارفین یہ فرماتے ہیں اگر کسی سے کہا جائے کہ کل ٹھیک 8 بجے تک تم کو مدینہ منورہ میں پہنچا دیں گے ہم تم کو، کل رات کے 8 بجے انشاءاللہ تعالی گنبد خضرا کے سامنے آپ کھڑے رہیں گے، لب پر ہوگا یا نبی سلام علیکہ، آنکھوں میں گنبد خضرا سنہری جالیاں ہوں گی، آپ یہ پسند کرتے ہیں یا یہ پسند کرتے ہیں کہ کل 8 بجے سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں؟ آپ کو پسند کیا ہے دو میں سے؟ تو عارفین فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی حاضری پسند نہیں کرنا، مر جانا پسند کرنا۔
کیوں؟ اس واسطے کہ اگر زندہ رہا تو جا کر سنہری جالیوں کو، ہرے گنبد کو دیکھے گا، مر جائے گا تو خبر میں پہنچ کر ہرے گنبد کو نہیں دیکھے گا، سر سے لے کر پیر تک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو جانے والا در و دیوار کو دیکھ کر آتا ہے، مرنے والا در و دیوار کو نہیں دیکھتا۔ مدینے کو جانے والا مصطفیٰ کے گھر کو دیکھ کر آتا ہے، اور خبر میں جانے والے کی وہ شان ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ تو موت کی تمنا کرنا اور ہے موت کی دعا مانگنا، مگر اس سے کیا معلوم ہو رہا؟ مومن کی شان یہ ہے موت سے کبھی پیچھے نہیں بھاگنا اور تیار رہنا۔ موت ہے تو برا نہیں ماننا۔ اتنا ہے کہ اب دنیا کے حالات ہیں، بولیں گے میرے بچوں کا ہوں گا، میرے بعد میرے فلاں کام کا کیا ہوں گا، اس کا کیا ہوں گا، یہ سب معاملات میں دخل دینا یہ شرک ہے، شرک خفی ہے۔ یہ کیا ہوں گا کتنے سال سے کرے آپ یہ سب کیا ہوں گا؟ تمہارے ویسے 36,000 آئے گئے، فرق بھی نہیں پڑا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے، رونق وہی باقی ہے محفل کی۔ کسی کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے جانے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ باپ مر گیا تو بچے بگڑ جاتے ہیں، یتیمی کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، بعض وقت ہوتا بھی ہے، مگر بعض وقت ایسا ہوتا بعض بچے یتیم ہو کر نہیں بگڑتے، بعض بچے اپنے ماں باپ کی زندگی میں بگڑ جاتے ہیں۔ ان کو کیا کریں گے؟ باپ زندہ ہے، بیٹا بگڑا ہوا ہے، تو ہم اس کو آپ کیا بولیں گے؟ ہر وہ بچہ کہ جس کا باپ زندہ ہو جائے، کیا اس کی تعلیم تربیت یقینی ہے؟ بعض ایسے بچے ہیں جو یتیم ہیں، ان کی تعلیم تربیت اچھی ہے، بعض ایسے بچے ہیں باپ زندہ ہونے کے باوجود یتیموں سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ تو بہرحال اس میں کیا ہے، اپنی کوشش نہیں کرنا ہے، لیکن خود بخود اگر موت آ رہی ہے تو پھر موت کو خندہ روئی سے قبول کر لینا، پسند کر لینا، یہ مومن کی نشانی ہونا چاہیے۔ اب یہاں تو خطاب اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین اور صالحین کے واقعات اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو وقت کافی ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ بزرگوں نے موت کو بہت پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے ہاتھ میں تو موت اور حیات کو کھلونے کی طرح ان کے ہاتھ میں دیا، ان کی مرضی کی بات ہے۔ کبھی وہ اگر چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی دنیا میں رہنے کو پسند نہیں فرمایا کرتے۔ اور اولیاء اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی کیفیتوں کو جو عطا کیا ہے، اگر وہ حالات و واقعات پڑھیں گے حیرت ہوتی ہے، اور ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے کہ اپنے جس بندے کو چاہے اپنی قدرت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں صرف اشارتاً یہاں پر ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس موقع پر، کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء کے جیسی مستند، معتبر، معروف، مشہور، اثر انگیز، دلاویز کتاب لکھی ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ پہلے ان کی زندگی صحیح راستے پر نہیں تھی۔ عطار تھے، عطار کا مطلب عطر فروش سے، خوشبوؤں کا کاروبار کرتے، عطر وغیرہ بیچ لیا کرتے تھے، عطار تھے، اور عطر کی خوشبوؤں کے سامان کی ان کی دکان تھی۔ ایک مرتبہ اپنی دکان میں ٹھہرے تھے کہ ایک شخص آ کر ان سے گفتگو کرنے لگا، بندگی کے موضوع پر بات چھڑی، تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بندے کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا بندے کی شان یہ ہوتی ہے جب تک وہ دنیا میں رہنا چاہے رہے، اور جب دنیا سے جانا چاہے تو صرف ارادہ کر کے لے جائے اور اس کی موت ہو جائے، اس کے بعد وہیں پر وہ لیٹ گیا تو اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ کوئی کامل فقیر، کوئی اللہ والے، کوئی بڑے بزرگ تھے۔ اور حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے رحمۃ اللہ علیہما، کہ جب حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو شریف صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، اور آئے دیکھے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے پیر بھائی اور آپ کے قریبی دوست دنیا سے گزر چکے ہیں، تو اسی وقت ایک پلنگ پر لیٹ گئے، ایک سفید چادر اوڑھ لی، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارے سرکار سیدنا شاہ عبد اللطیف قادری لاؤ والی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے صاحبزادے ہیں، جو بیجاپور میں مدفون ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں یہ روایت لکھی ہوئی ملتی ہے کہ حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کا انتقال اچھے دن ہو تو بہت بہتر ہے، پیر، جمعرات، جمعہ ایسے انتقال ہونا چاہیے، اگر عام دنوں میں انتقال ہوگا تو کیا فائدہ ہے۔ اکثر یہ بات بولتے رہتے تھے، اللہ کی شان بے نیازی اور غنی عن العالمین ہے، سمدیت ہے، اس کی شان سمدیت ہے۔ بولتے تھے کہ انسان دنیا سے گزرا تو اچھے دن گزرنا، چہارشنبے کو، ہفتے کو، منگل کو، تو کیا فائدہ بولتے ہیں۔ تو حضرت کا انتقال چہارشنبے کو ہوا، برابر اللہ کی مرضی ہے، شان بے نیازی ہے۔ بولتے عام لوگوں کے لیے بولتے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہر دن عید کا دن، ہر شب قدر ہے ان کے لیے۔ وہ آپ کے واسطے، ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے ہے وہ بات۔ تو کیا ہوا کہ چہارشنبے کے دن انتقال ہو گیا۔ حضرت کے جنازے کے قریب آ کر ایک بوڑھی عورت جو محلے کی رہنے والی تھی، اور کئی بار یہ بات سنتی تھی حضرت کی زبان سے، ایسا لٹائے ہیں، حضرت کو انتقال ہوا، جنازہ ہے، آ کر سرانے بیٹھ کے قریب بیٹھ کر بولی، عورتوں کی عادت رہتی ہے جو منہ کو آیا بولتے ہیں، سرانے بیٹھ کر بولنے لگے، ارے صاحب تو بولتے تھے کہ چہارشنبے کے دن انتقال ہوا ہونا کوئی اچھی بات نہیں، ان کا انتقال چہارشنبے کو ہوا کیا؟ بولنے کی دیر ہے، حضرت چادر مبارک اٹھا کر اٹھ کر بیٹھ کے بولے، بڈھی کون مرے؟ پوچھے، سرانے بیٹھ کر بولی چہارشنبے کے دن مرے تو کیا فائدہ بولتے، حضرت کا انتقال چہارشنبے کے دن ہوا نا۔ بولتے کپڑا ہٹا دیا چہرے سے، ہٹا کر اٹھ کر بیٹھ کر بولے کون مرے؟ پوچھے،
پھر لوگ درمیان میں آ کر کہنے لگے حضرت معاف کر دیجیے, بڑھیا غلط کہہ رہی ہے, آپ آرام فرمائیے, اس کی باتوں کی طرف خیال مت کیجیے. بڑھیا معافی مانگی, کہنے لگی سرکار میں غلط بول رہی ہوں, آپ نہیں مرے, آپ یقیناً زندہ ہیں, آپ لیٹ جائیے. تو پھر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ ایسا موت اور حیات کو ان کے قبضۂ قدرت میں دیا ہے. اب ہمارے زمانے میں بعض لوگ دیکھیں, جب تک ایسے ایک دو باتیں نہیں کریں, نہ ان کے حدیث کا درس ہوتا, نہ قرآن کا درس ہوتا, صحیح بھی نہیں ہوتا. کیا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھایا ہماری آنکھوں میں. بولیں گے کہ یہ دیکھیں موت حیات کھلونا کہتے دل بڑا, تو جیے کہتے دل بڑا, تو مرے کہتے ہو ویسی ہے. قرآن میں حدیث میں ایسا ہے کیا؟ بالکل ہے. تو حدیث پڑھا تو معلوم ہوگا وہ حدیث میں کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کا جب وقت قریب آیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے تھے خطبے میں صحابہ سے مخاطب ہو کر ممبر شریف پر بیٹھ کر؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے, چاہے تو اپنے رب کے جوار رحمت میں پہنچ جائے, لیکن اللہ کے اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچنا پسند کر لیا. سرکار اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگے, اتنا روئے کہ داڑھی مبارک میں سے آنسوؤں خطرات ٹپکنے لگے. لوگوں نے صدیق اکبر سے پوچھا اس قدر رو کیوں رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے کی سرکار نے بات کی ہے وہ بندہ کوئی اور نہیں, خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو عزیزان محترم, موت کی تمنا کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن دعا نہیں مانگنا چاہیے دنیا کی تنگیوں سے, مصیبتوں سے گھبرا کر. تو بہرحال اللہ اگر ویسا دعا مانگنا بہت اچھے کمال کی بات ہوتی تو امام حسین دعا مانگ لے سکتے تھے کربلا کے میدان میں, اے پروردگار میرے کو میرے پورے ساتھیوں کو اس وقت غیب کی موت دے دے آمین. تو اسی وقت ایک ٹھنڈی ہوا ان کے بغلوں کے نیچے سے خارج ہو کر سب کا انتقال ہو جا سکتا تھا. تو میں بولا نہیں, وہ کام توڑنے والا حاضر کی بات نہیں کرنا, ویسا آرام سے بیٹھے بیٹھے مر گئے, سکون پورے ریجیمنٹ کام ہونا تو پھر دنیا میں آئے گی کو لنبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرما رہا تمہاری دنیا میں ہم اس واسطے بھیجے کون اچھے عمل کرتے دیکھتے بول رہے ہیں. دنیا میں جنت ہونا ہو تو پھر دنیا میں آیا, دنیا امتحان گاہ کب بنے گی؟ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان یہودیوں سے آپ کہہ دیجئے میرے مصطفیٰ, اگر آخرت 100 لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے خاص ہے, ذرا موت کی دعا مانگو. اب آخرت جنت دلہن کی طرح سچ کر تیار ہے نا, پہنچ جاؤ جنت میں, پھر قصہ ختم. دعا مانگو ذرا موت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. آپ ذرا بول کر دیکھیے ایک بار ان کے سامنے, ان موت کی دعا مانگے تو بولنا پھر میرے کو نہیں مانگیں گے وہ لوگ, ہرگز نہیں مانیں گے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں, ایمان نہیں لاتے تھے سامنے سے, مگر پیچھے سے پورا معلوم تھا کہ کون ہے. ان کے لب ہلے تو کائنات کے فیصلے بدل سکتے ہیں, اتنا یقین تھا ان کو. پہچانتے تھے, وہ ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, اتنا معلوم تھا. دعا مانگتے, اگر سرکار کے سامنے دعا مانگتے کہ واقعتاً ہم مر جانا چاہتے ہیں, سرکار اگر آمین کہہ دیتے ہیں پورے اسی وقت مر جاتے. ان کو معلوم تھی وہ بات. چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ موت کی دعا مانگتے, مفسرین فرماتے اسی وقت پورے مر جاتے, دنیا سے گزر جاتے. دعا مانگتے تو مر جاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, سرکار کے سامنے کبھی دعا نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو زندگی پسند, ان کو تو رہنا پسند ہے, ان کو تو دنیا اور دنیا کے عیش و آرام پسند ہے. ہرگز کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اپنی دانشوروں کے خوف سے. خوب جانتا ہے ظالموں کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی, تاکہ مشرکوں سے زیادہ. ختم ہو رہا ہے ہمارا درس, یہ آخری آیت ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی جن بری صفتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے, ان میں ایک بہت بری صفت ہے دنیا میں رہنے کی تمنا کرنا. دنیا میں رہنے کی تمنا کرنا کون کرتا ہے؟ دنیا میں رہنے کی تمنا جس کا دل دنیا میں لگ گیا انہیں رہنا چاہیں گا, نہ کہیں جانا چاہیں گا. انہیں دل لگ گیا سوالا, اب آپ کو تقریر اچھی تھی تو بیٹھنا چاہیں گے, کہیں اٹھ کر جانا چاہیں گے. تو بولنے کا مطلب ہے کہ جو کام آدمی کو اچھا دکھتا ہے اس میں آدمی وقت زیادہ گزارنا چاہتا ہے. اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ یہودیوں کی بری صفت میں سے ایک بری صفت یہ ہے کہ لمبی زندگی کو پسند کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو پسند کرنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. پسند نہیں کرنا تو کیا کرنا؟ ایک ہی طریقہ ہے, دل نہیں لگانا. دل لگائے تو خود بہت پسند آتی وہ چیز. آپ جس کام میں دل لگائے وہ چیز خود بہت پسند آتی. وہ امجد حیدرآبادی کی ربائی ہے, آپ سنے ہوں گے کہ افلاس کا ہونا بھی بڑی دولت ہے, فاقوں سے سونا بھی بڑی دولت ہے. کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ افلاس نے سخت موت آسان کر دی, افلاس نے, غریبی نے سخت موت آسان کر دی, دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. افلاس نے سخت موت آسان کر دی, ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے, افلاس سے سونا بھی بڑی دولت ہے. افلاس نے سخت موت آسان کر دی, دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے. آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کبھی آدمی دنیا میں دل نہ لگائے. جو آدمی دنیا میں دل نہیں لگاتا اس کے لیے مرنا خود آسان ہے. دل لگا لیا تو انہیں مرنا نہیں چاہتا. انہیں جس کا دل لگا ہوا ہے انہیں سامنے بولتا ہوں گا یا کچھ تو بھی ایسے سوال جواب میں بول دیتا ہوں گا, مگر انہیں اندر سے پوچھیں گے تو آپ کبھی انہیں مرنا نہیں چاہتا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں
دل لگانا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تو یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے کہ دنیا میں لمبی عمر جینا چاہیں، دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہیں، اور آپ یقیناً انہیں پائیں گے سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، مشرکوں سے بڑھ کر یہ بت کی پوجا کرنے والوں کو اتنی خواہش نہیں ہوں گی زندگی کی، اتنی خواہش ان کو ہے۔ وہ بت کو پوجا کرنے والے تو بھی ذرا کم تمنا رکھتے ہوں گے زندگی کی، یہ مال کی، دولت کی، خود پسندی کی، شہرت کی پوجا کرنے والے اس سے بڑھ کر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال زندہ رہے۔ ان کے دلوں میں تو ایسا ہے، 1000 سال زندگی رہے گی تو کتنا اچھا ہے، یہ ہے ان کے دلوں کی خواہش۔ غالب نے کہا تھا کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان کی خواہش تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش کتنے سال کے رہنے کی ہے معلوم آپ کو؟ 1000 سال۔ کیا اب ہمارے لوگ جو مضامین سے واقف نہیں ہیں قرآن کے حدیث سے، وہ لوگ پورا کیلکولیٹر لے کر بیٹھتے ہیں، مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ 1000 سال زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جی نہیں، قرآن مجید میں احادیث پاک میں جہاں 1000 کا لفظ آتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں عربوں کو 1000 سے بڑھ کر گننا نہیں آتا تھا۔ کیا 1000 سے بڑھ کر گننا نہیں آتا تھا، اس واسطے قرآن مجید 1000 کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر بولتے، بعض مخرجین کیلکولیٹ کر کے بولتے ہیں کہ 80 پر 4 سال وہ کتنے مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ کون بول دیا آپ کو؟ 1000 کا لفظ اس واسطے آگے 1000 سے زیادہ ان کو گننا نہیں آتا، اور عربی میں طریقہ ہے آج بھی 1000 کے اوپر گنتی کرنا ہے تو کیسا بولتے معلوم؟ مثال کے طور پر اب 1436 ہجری بولنا ہے تو کیسا بولتے معلوم وہ لوگ؟ 36 و 600 و 1000۔ کیا مطلب اس کا؟ 36 اور 400 اور 1000، 36 اور 400، اور گننے کا طریقہ کیا ہے معلوم؟ کے بعد 1000 2000 3000 90,000، 90 پر 9000 کے بعد کیا بننا؟ لاکھ بننا نا؟ معلوم ہی نہیں، آج بھی نہیں ہے عربی زبان میں لاکھ کا لفظ۔ لاکھ بننا ہے تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ 1000 کیا بولتے ہیں؟ 1000 الف و آلاف بولے تو کیا 1000 ہمارے گھر میں دھوبی آتا کپڑے جب گنتا تو ہم دیکھتے تھے اس کو 20 سے زیادہ گننا نہیں آتا اردو میں۔ 1 2 3 4 5 18 19 20، 20 کے بعد 20 پر 1 20 پر 2 20 پر 10 20 پر 11 20 پر 20۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے 20 پر 19 20 پر 20، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو مطلب کیا نکلا اس کا؟ یعنی ان کو جتنا گننا آتا اتنا پورا عدد بول دیا، مطلب بہت زیادہ بہتر۔ 1000 بول دیے تو ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر آج بھی گننا نہیں آتا عربوں کو، بولوں میں آپ کو 1000 کے اوپر گننا نہیں آتا۔ الف و آلاف، اب آج کل کیا نکل گیا؟ کروڑوں کو ہزاروں میں گننا ہے آج کل۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے 1 کروڑ 2 کروڑ بڑھے تو اللہ اکبر، یہ شمشاد کے قریب ایئرپورٹ پڑا تو اچانک سننے میں 100 کروڑ 200 کروڑ، تو نیا پن دکھا کے رہے ایسا کیسا بولتے 100 کروڑ۔ اب آج کل کیا چل رہا معلوم؟ 1000 کروڑ 5000 کروڑ 10,000 کروڑ 1 لاکھ کروڑ 10 لاکھ کروڑ، نیا اسکیچ بنا تو اتنے 1000 کروڑ، ایسا سننے میں آ رہا آج کل۔ تو بہرحال قرآن میں حدیث میں جب 1000 کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا کرنا؟ اس کا ترجمہ تو کرتے قرآن کا، مگر مطلب کیا کرنا؟ بے شمار۔ مطلب کیا؟ وہ غالب کی بات پوری ہوئی کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرنا ہی نہیں چاہتے، یہ مرنا ہی نہیں چاہتے، یہ یہودیوں کی بری صفت ہے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال اس کو زندہ رہنے دیا جائے۔ عربان جب سنے نہ قرآن نازل 1000 سال مطلب ہمیشہ، بس ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور انہیں نہیں بچا سکتا عذاب اتنے جیتے رہنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آدمی دنیا میں آیا تو اپنے حصے کا جو کام ہے کرنا، خدا حافظ، جس کام سے آئے وہ کام کرو، چلتے بنو بہتر ہے، نہیں لمبا رہے تو کچھ ہونے کا ہے گا۔ کام کے نہ کاج کے دشمن ناز کے، کیا کرتے رہ کر کام نہ کاج، کچھ خود کو فائدہ دوسروں کو فائدہ، خالی لمبی عمر لمبی زندگی لے کر کیا کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو یہودیوں کی صفت ہے اس واسطے۔ اور ویسے بھی کیا ہے، ہر کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہونا یہ بندے کی شان ہے۔ کبھی یہ نہیں بولنا میں زیادہ رہتا ہوں، میں جلدی آ جاتا ہوں، وہ بھی نہیں بولنا آ جاتا ہوں تو تیری دنیا ہے، تو اپنی مرضی سے گیا، جلدی آ جاتا ہوں تو کیا تیری مرضی سے اپائنٹمنٹ دے رہا، جب ہم بھی جائے جانا، جاؤ بولے آنا تو بندہ ہے، بندے کی شان آؤ بولے تو ٹھیک ہے آ جانا، جاؤ بولے چلے جانا، رہو بولے تو آتوں نہیں بننا، رہو بولے تو رہ جانا، کرو بولے تو کرنا، نکو کرو تو نہیں کرنا، آ جاؤ بولے تو آ جانا۔ یہ بندے کی شان ہے۔ پھر مسلمان بولتے ہیں کس کو؟ پھر مسلم بولتے ہیں کس کو؟ نہیں میں اب ایک کام کریں گے 2015 ہے نا، بس 2035 میں ہو گیا تو اچھا ہے 2040 میں میرا انتقال ہو جائے، اس کے بعد 2041 میں میرا آؤٹ ہو جائے تو کہتے ہیں تو تمہارے پلان بنا رہے ہیں، پورا باقاعدہ کیلنڈر بنا رہے گا پورا، میں اب یہ کروں گا جب وہ کروں گا۔ وہ نہیں کرنا ہے، اپنی مرضی سے پلاننگ بھی نہیں کرنا، مگر کبھی زندگی میں دل نہیں لگانا۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ زندگی میں آدمی کو دنیاوی ساز و سامان میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں نہیں بچا سکتا عذاب اتنی مدت جیتے رہنے سے۔ کوئی لمبا جیا تو عذاب سے بچتا، کیا کتنے سال بچتا؟ وہی بات ہوئی بکرے کی ماں کتنے دن دعا مانگتی ہے، ایسی بات ہو کتنے سال جیتا؟ 60 سال 80 سال 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال، چلو 50,000 سال، چلو ابلیس کے برابر۔ اس کے بعد
تو جیتے رہنے تھے. اور اس میں خیر کیا ہے بس وہ بول کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ہمیشہ ایک بات آپ یاد رکھیے کہ ہر خیر سنت سے وابستہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے خیر اسی سے وابستہ ہے. دنیا میں جیسا میں جلدی سے جلدی چلے جاتا ہوں, جانے کی جلدی کرنا یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. نہیں وقت آ گیا تو جانا پڑتا وہ الگ بات ہے, لیکن بہتر چیز کیا ہے معلوم؟ لمبی لمبی زندگی ہو جا رہی ہے, پورے دانت آ گئے, پھر پڑھ کر پورے دانت پھر واپس آ گئے. اس سے بہتر یہ ہے کہ 60-70 سال کے اندر باہر آدمی اگر دنیا سے رخصت ہوا تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چونکہ سنت ہے تو خیر پوشیدہ ہے. ویسے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے صرف یہ بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ لمبی زندگی میں کوئی کمال نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے زیادہ لمبی عمر کا فیصلہ فرمائے, اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی ایک ایک سانس قوم کے لیے غنیمت ہوتی ہے, اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, تو وہ جتنا رہیں اتنا اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہے. خاص لوگوں کے معاملے الگ ہیں, جیسا سرکار غوث پاک کی ذات گرامی ہے, 90 پر 1 سال کی عمر بھی. سرکار خواجہ حضور غریب نواز کی ذات گرامی 90 سال کی عمر بھی, بولے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا دیے. یہاں کیا ہے 100 سال کی زندگی ہوئی تو 100 کو بھی کلمہ نہیں پڑھا سکے. 90 سال کی عمر بھی بولے تو کام بھی تو ایسا ہے اس کے قابل کا. تو بہرحال عزیزان محترم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ مبارکہ میں ہر کام کے لیے بہترین نمونہ سرکار کی زندگی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمبا زندہ رہنا چاہتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, موت کو پسند نہیں کرنا یہودیوں کی صفت ہے. تو مسلمان کی صفت کیا ہونا؟ موت کو پسند کرنا, خودکشی نہیں کرنا, مگر پسند کرنا. موت کا وقت آ جائے تو کبھی جیسا بعض لوگوں کی عادت ہوتی, مردہ جا رہا بولے تو تیزور جا کر ٹھہرتے, کیا مردے ہی خریدے تو مر جاتے ہیں. میت آتے بولے تو چڑھتے, میت کا کھانا بولے تو نہیں کھاتے, وہ کھانا ہے تو مر جاتے بچے. چہلم کا کھانا ہے, چہلم کا موتا کا کھانا ہے بولے تو ایک دانہ نہیں سکتے, ادھر موتا کا دسترخوان بچھا ہو تو ادھر سے نکل جاتے. بعض لوگوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے. نعوذ باللہ, کتنی بڑی محرومی ہے سنت سے محرومی, کتنی بڑی محرومی ہے. نماز جنازہ نہیں پڑھتے, اور اللہ آپ کو بھلا کرے کہ کسی گھر میں کوئی مر گیا تو اس کے گھر کے قریب نہیں جاتے. مر گیا تو 40 دن اس کے گھر میں قدم نہیں چلتے. جو اچانک موت ہو گئی تو کبھی جاتے نہیں ادھر, کہ کہاں نہیں آتا ہے, کہاں پکڑ لیتا ہے. بولتے ہیں کہ خواب میں آ کر وہ ہمارا دوست بولا کہ تمہارے کو بھی لے کر چلے جانے والا ہوں میرے ساتھ. اب انسان کا خواب خیال ہے, وہ جو من میں بسے وہ خواب میں جسے. ایسا جنازوں سے میتوں سے بچا تو رہے گا. کیا آدمی زندہ رہتا؟ کیا کچھ تو وائرس ہے گا اس کے جسم میں, قریب گئے تو پورا وائرس پھیل کر مر جانے کے بعد. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آدمی موت سے دور نہیں بھاگنا اور موت کو یاد رکھنا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کم از کم کتنے بار یاد کرنے کا حکم ہے معلوم؟ موت کو ایک دن میں کم از کم 70 بار, کم از کم. اور ایک حدیث شریف میں بشارت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا مانگے, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد, کم از کم 25 بار دعا مانگنا. دعا مانگنا بولے تو جو دعا مانگے وہ خیال بھی آتا نا, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, تو موت کو یاد کرا, اللہ موت میں, موت کے بعد میرے کو زندگی دے. ایسا امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ 25 مرتبہ یہ پڑھ لے, روزانہ 25, اب پورے پڑھنا آپ لوگ درس قرآن میں آئے ویسا نہیں, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. اگر کوئی شخص روزانہ 25 مرتبہ اگر یہ پڑھ لیا تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن اس کا اجر فرمائے. شہیدی کا مرتبہ اس کو نصیب ہوگا, یعنی شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گا. حالانکہ شہید ہونا کتنی بڑی بات ہے, تیر کھا کر, تلوار کے زخم کھا کر, زخمی ہو کر اپنی جان ہلاکت میں جا کر آدمی مرتا ہے تو جتنا ثواب ملتا. اللہ تعالیٰ شان جلالی بھی دکھاتا, شان جمالی بھی دکھاتا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایسی شان ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, آنا درگاہ شریف میں مسجد میں ٹھنڈے فین کے نیچے بیٹھنا, اور ایئر کولر بھی ہے تو پہلے میں ایئر کولر کے قریب بیٹھ کے جا کر, ذرا گرمی زیادہ ہو رہی تو ایئر کولر کے سامنے بیٹھ جانا, مطلب کہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت 25 مرتبہ اگر بول دیے نا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی موت شہادت کے طور پر نہیں بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ اس کا اجر فرمائے. شہادت کا اب اتنا بڑا ثواب کہیں مل رہا, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت, اللہ مجھے برکت دے موت میں, موت کے بعد. اتنا بڑے تو اتنا بڑا ثواب کیوں مل رہا؟ اس واسطے مل رہا موت کو یاد رکھنا. انہیں موت کو یاد کر رہا ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ موت کو یاد رکھنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھتا ہے. تو موت کو یاد رکھنا ضروری ہے, اور کبھی موت سے بھاگنا نہیں چاہیے. جو آدمی موت سے بھاگنا چاہتا ہے کبھی بچتا نہیں. اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے, جب وقت آیا تو چلتا نہیں, اور جب وقت نہیں آیا تو کوئی مرتا نہیں. انہوں بدوا دے دی میرے کو, بولے تو مر جاؤ, بولے انہوں تو بولے تو مرتا گیا. ایسے اس کی وجہ سے 36,000 بولے تو نہیں مرتا, وقت نہیں آیا تو. اور جب وقت آ گیا نا, ایسے 36 لاکھ لوگ مل کر دعا مانگے, اللہ ان کو زندہ رکھ تو نہیں بچتا. موت کا وقت مقرر ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی, حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. ان میں کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ زندہ رہنے دیا جائے اسے 1000 سال, اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے جیتے رہنا. اور ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعنی دنیا میں لمبی عمر جینے سے عذاب نہیں چلتا, عذاب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے چلتا ہے. یہاں پہنچ کر آج کا درس ختم ہوتا ہے. عزیزان محترم, اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہود و نصارہ پر بطور خاص یہودیوں پر کیے جانے والے انعامات کا پہلے ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات شریف جیسی واضح کتاب عطا کی اور ان کے بعد کئی پیغمبروں کو بھیجا. عیسیٰ کو بھیجا انہیں یہودیوں میں جو کھلے معجزے نشانیاں لے کر آئے، لیکن ان کا حال یہ رہا کہ سب نہیں مانے. سب جن کو ماننا تھا مانے، جن کو نہیں ماننا تھا نہیں مانے. تو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب سرکار جلوہ فرما ہوئے، سورہ بقرہ جو نازل ہوا یہ مبارک سورہ، جب سرکار ان آیتوں کو پڑھ کر پیش فرما رہے ہیں، تو آپ اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرے حبیب مصطفیٰ اب تمہارے درمیان اس وقت موجود ہیں. تم ان کو اٹھتے بیٹھتے دیکھ رہے ہو، چلتے پھرتے دیکھ رہے ہو، تم ان کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ممبر شریف پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھ رہے ہو، مصلی پر امامت فرماتے ہوئے دیکھ رہے ہو، بازار میں سودا سلوک خریدتے ہوئے دیکھ رہے ہو، یتیموں غریبوں کی خبر گیری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، عائشہ کے شوہر کی حیثیت سے، فاطمہ کے باپ کی حیثیت سے، حسین کے نانا کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو، تم ان کو علی کے چچازاد بھائی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو، ایک خوب اچھی صفات رکھنے والے تاجر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو، ایک نہایت مدبر رہنما و حاکم کی شکل میں دیکھ رہے ہو، نبی برحق کی شکل میں، خدا کے نور کی شکل میں دیکھ رہے ہو، کنکروں سے کلمے پڑھاتا ہوا انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے ہوا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تمہارے درمیان میرے نبی اس وقت جلوہ فرما ہے. اگر تم ایمان نہیں لائے تو میرے نبی کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ تمہارے باپ دادا کے زمانے سے تمہاری یہی روش ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. کیا پہلی بار دنیا میں جو نبی کو تم دیکھ رہے ہیں؟ موسیٰ کے بعد کتنے پیغمبروں کو ہم بھیجے؟ کیا حال رہا تمہارا؟ اے بد راستے پر چلنے والے، بد طریقے کو اختیار کرنے والوں، تم اگر نہیں مانے تمہارے ویسے لوگ تو میرے مصطفیٰ کی رسالت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ان کو میں نے نبیوں کا سردار، رسولوں کا تاجدار بنا دیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بدتینتی کا ذکر کیا کہ خود بڑی شان سے بولتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. کون سی اچھی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا پھٹکار ہے اللہ کی تمہارے دلوں پر جو تم نبیوں کے معجزوں کو دیکھ کر اس کا اثر قبول نہیں کرتے. نبی کی زبان سے کلام حق سن کر تم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تم سمجھ رہے ہیں کوئی اچھی بات ہے، بہت بڑی شان سمجھ گئے اس کو، یہ تمہاری مذموم صفت ہے، یہ تمہاری بدترین صفت ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہمارے سرکار دنیا میں نہیں آئے تھے تو سرکار کے وسیلے سے دعائیں مانگتے، جب سرکار دنیا میں آ گئے تو آپ کا انکار کرنے لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی فیلنگ یہ ہے کہ وہ نبی بنی اسحاق میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اب تم بیٹھ کر تقسیم کریں گے. اہم یقسمون رحمت ربک، کس کو کیا ملنا، کون سے خاندان میں کون پیدا ہونا، کس کو اللہ تعالیٰ کیا مرتا، تم پورا ڈیسائیڈ کریں گے. تم پلان بنا کر دیے تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گا. نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھو یہ طریقہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے، روش ہدایت یافتوں کی روش نہیں. یہ طریقہ تو کفر کی طرف تم کو لے جا رہا ہے. حسد کے مارے ایک نبی برحق کا انکار کر رہے ہو، کتاب ربانی کا، کلام الہی کا انکار کر کے تم کافر ہو رہے ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کہتے ہیں سکے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں پر جو نازل ہوا اسی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دوسرا کچھ نہیں مانتے. جو ہم پر نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں، جو ہم پر نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا مثالیں دے کر، ہو کتنا اچھا مانے جو تم پر نازل ہوا اس کو کتنا اچھا مانے. پیغمبروں کو قتل تم نے کیا، بچڑے کی پرستش تم نے کی، پہاڑ کو تمہارے سروں پر رکھا گیا تو ہٹ جرمی کا معاملہ تم نے کیا. اس کے باوجود کہتے ہو کہ ہم مانتے ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو. تمہارا معاملہ یہ ہے تم قرآن کو جیسا نہیں مانتے نا، توریت کو بھی ماننے کا حق تم ادا نہیں کرے. تم اگر توریت کو نہیں مانے اور آج قرآن کو نہیں مان رہے ہو تو اس میں حیرت کیا ہے؟ تم قرآن کو نہیں مانے تو کوئی حیرت نہیں ہو، تم ہی تو ہو جنہوں نے توریت کے حکام کا مذاق اڑایا. تم میرے نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو میرے نبی کی کوئی شان گھٹنے والی نہیں، ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. ہاں تمہارے لیے دعوت غور و فکر ہے، آج بھی تم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس برے ارادے سے باز آؤ. اس کے بعد ان کا ایک بہت برا عیب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، بہت بری صفت ان کی ذکر ہو رہی. کہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے، آخرت کی پوری نعمتیں ہمارے. یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ یہ ہے کہ جو ایمان لایا، نیک عمل کیا، جنت اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی اس کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاندان میں پیدا ہونے والوں کے لیے ہی رحمت الہی کے دروازے کھلے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور خیر امت میں تو آپ دیکھیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بابرکت میں اولیاء اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے عام لوگوں کے نسلوں میں بھی اولادیں ہوتے ہیں اور دوسرے خاندانوں میں بھی اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہیں سنایا کہ ان کے گھر میں پیدا ہو تو تمہارا کچھ نہیں ملے گا، ان کے خاندان میں پیدا ہو تو کچھ نہیں ملے گا، وہ علاقے میں پیدا ہو. جی نہیں، جو ایمان لائے گا، عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کا استقبال کریں گے. اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں، تمہارے لیے سب ہے. پوری آخرت جنت اور اس کی پوری نعمتیں تمہارے لیے. پھر موت کی دعا کرو نا، پھر پہنچو جنت میں، جو جنت تمہارا استقبال کرنے کے تیار ہے. پہنچ جاؤ وہاں، کرتے دعا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہرگز دعا نہیں کریں گے. روایت میں آتا ہے دعا کرتے تو مر جاتے، اگر سرکار آمین فرماتے تو دعا نہیں کریں ہرگز. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ان کو خوب معلوم ہے کہ غلط روش پر ہیں. ان کا انکار کرنا میرے نبی مصطفیٰ تمہاری نبوت کی شان میں کوئی کمی
نہیں کرے گا، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ آپ پر ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی سرخروئی اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہونے کا سامان کریں۔ یہ خطاب براہ راست بلا واسطہ مدینہ طیبہ کے ان یہودیوں سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن بالواسطہ اور انڈائریکٹ قیامت تک کی انسانیت کے لیے جن جن تک قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پر اور صاحب قرآن نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر، ہر کامیابی قرآن پر ایمان لانے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ ہم کو قرآن پاک پر صحیح طور پر ایمان لا کر قرآن مجید کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق، سچی وابستگی نصیب فرمائے، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات